بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آخری امت مرحومہ کے اندر پیدا کیا، پھر مزید ہم پر احسان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی اور اپنے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر جو احسانات ہیں ان میں سے ایک احسان عظیم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو بزرگوں کا ایک جمع غفیر عطا کیا ہے۔ دیگر امتوں کی طرح جیسے کہ حواری عیسیٰ کہ اگر ہم انجیل کا مطالعہ کریں تو 12 افراد کا جو ہے وہ ذکر ہمیں پتہ لگتا ہے، اور ان 12 حضرات کے معاملات بھی کس طرح کے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، آگے اس سلسلے کے جو دروس ہیں اس میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم پڑھیں گے۔ جب ہم موازنہ کرتے ہیں ان سے، یہود کے بزرگوں سے، عیسائیوں کے بزرگوں سے، دیگر مذاہب کے بزرگوں سے، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر کرنے کا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بزرگ عطا کیے کہ جن کی عظمت، جن کی طہارت، جن کی عبادت، جن کی محنت و مشقت کی گواہی اللہ نے، اس کے فرشتوں نے اور ہر ایمان لانے والے نے اور اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنے والے نے دیے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ فتح کی، آیت نمبر 29، اور اب اس سلسلے میں جو کچھ اللہ ہمیں توفیق دے گا آگے ہم پڑھتے جائیں گے، گویا کہ وہ اسی آیت کی مکمل تفسیر و تشریح ہوگی۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت جو آپ کو تمام کائنات کے اندر سب سے افضل کر دیتی ہے، سب سے علیحدہ کر دیتی ہے، آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو، اللہ رب العزت نے وہ ذکر کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، وہ جو آپ کا منصب تھا، وہ جو مقام تھا کہ جس سے آپ کی پہچان و شناخت تھی، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں۔ جس طرح آپ کی رسالت وہ آپ کے مقام و مرتبے کو واضح کرتی ہے، اسی طرح والذین معہ، اس سے آپ کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم اس کو پڑھیں گے۔ والذین معہ، وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ ساتھ ہونا اس کو خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کس طریقے سے بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آپ کے ساتھ والوں کے لیے نام بیان کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور جب کہ آپ نے اپنے صحابی سے کہا، اور جب آپ نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ،
یعنی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا نام کیا بیان کرا ہے؟ صحابی. یہ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تحت حدیث نمبر 3649 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ جہاد کریں گے، ان میں سے ایک طبقہ جہاد کرے گا، فیقال تو وہ پوچھے گا، حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا نام کیا بیان کرا؟ وہ پوچھے گا کہ کیا تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ فیقولون نام، تو بتانے والے بتائیں گے کہ بالکل ہے. فیفتح لہم، تو وہ فتح حاصل کریں گے. جب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہاں صحابی ہے تو ان کو اللہ فتح دے گا. ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال هل فیکم من صحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگوں کا ایک طبقہ جہاد کرے گا اور پوچھنے والا پوچھے گا کہ کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی تابعین. اس تفریق کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اس کو، ان ناموں کو، کیا وہ موجود ہیں؟ فیقولون نام فیفتح لہم، تو بتانے والے بتائیں گے کہ بالکل، تو اللہ ان کو فتح دے گا. ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال هل فیکم من صحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نام فیفتح لہم. پھر لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ جہاد کریں گے، پوچھنے والا سوال کرے گا کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں؟ بتانے والا کہے گا کہ ہاں بالکل موجود ہے، اللہ ان کو فتح دے گا. تو جو والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ نے جو بیان کیا، رسول نے جو بیان کیا، وہ لفظ کیا ہے؟ صحابی. اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں اختصار علوم الحدیث ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں صفحہ نمبر 115 کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے. شعبہ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ سبلانی نے یعنی صحابی کی تعریف کرتے ہوئے روایت بیان کی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کے علاوہ کوئی اور باقی ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کے علاوہ کوئی باقی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ اعرابی زندہ ہیں، کچھ دیہاتی زندہ ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا، مگر آپ کا کوئی صحابی زندہ نہیں ہے. اس کا مطلب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے کیا نام بیان کرا ہے؟ صحابی کا. بات سمجھ رہے؟ اس سے یعنی قرآن حدیث اور یعنی صحابہ کے فرمان سے جو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اب اس لفظ کے دو معنی ہیں، اس لفظ کے دو معنی ہیں. یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، اس کے صفحہ نمبر 460 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے صحبہ صحبتن و صحابتن و صحابتن و صاحبہ مصاحبتن. یعنی یہ جو گردان ہے اس لفظ حرف اصلی کی جو گردان ہے، ان الفاظ کے معنی کیا ہے؟ ساتھی ہونا، دوست ہونا، ایک ساتھ زندگی کا ان کا بسر کیا جانا. ساتھی ہونا یعنی کسی معاملے میں ساتھ دینے والا، اور
دوستی کرنے والا اور ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا. پھر جب اس کو معرب باللام کیا جاتا ہے, الف لام داخل ہوتا ہے, تو صفحہ 461 کے اوپر کہتے ہیں الصحابہ وہ حضرات جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے ہوں اور ایمان لائے ہوں اور ایمان ہی کے حالت میں ان کا انتقال ہوا. جب یہ لفظ استعمال ہو یعنی حرف اصلی یہ ہے جس کے معنی ہے ساتھ دینے والا اور دوستی کرنے والا, ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا. اور جب اس پہ الف لام داخل ہو کے اسم بنتا ہے الصحابہ, معنی کیا ہے اس سے؟ خاص طور پر وہ حضرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے ایمان کے حالت میں دیکھا اور پھر اسی میں ان کی وفات. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مفردات القرآن کے اندر صفحہ نمبر 569 کے اوپر کہتے ہیں الصاحب, یہ سورہ توبہ میں ہم نے یہ لفظ ابھی پڑھا ہے, اس کے معنی ہمیشہ ساتھ رہنے والا. ہمیشہ دیکھیں میرے بھائی, یہ جو لفظی معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ توجہ کریں. بتانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ لفظ, وہ نام جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کے لیے ذکر کیا, وہ نام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ دینے والوں کے لیے استعمال کیا, وہ نام کہ جو خود ان حضرات کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے بولا جاتا تھا. ایسا کیوں ہے کہ انہیں اور کوئی لفظ عربی میں ساتھ دینے کے لیے کئی الفاظ موجود ہیں, دوستی کے لیے کئی الفاظ موجود ہیں, مگر کیا ایسی بات ہے کہ وہ الفاظوں میں سے کوئی لفظ ان کے لیے استعمال نہیں ہوا؟ یہ لفظ ان کے لیے کیوں استعمال ہوا؟ کوئی اس میں بات ہے, کوئی اس میں خوبی ہے, کوئی اس میں خاصیت ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اب وہ کہتے ہیں الصاحب کا معنی ہمیشہ ساتھ رہنے والا. کہتے ہیں خواہ وہ کسی انسان یا حیوان کے ساتھ رہے, خواہ وہ کسی انسان یا حیوان کے ساتھ رہے, یا مکان یا زمان یا عام اس سے کہ وہ مصاحبت بدنی ہو جو کہ اصل اور اکثر ہے, یا بذریعہ عنایت اور ہمت کے ہو. یعنی کیا مطلب کہ وہ جو صاحب ہے, وہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ ساتھ رہنے والے کے, یہ انسان کے ساتھ رہنے والے کے لیے بھی استعمال ہوگا, یہ حیوان کے ساتھ رہنے والے کے لیے بھی استعمال ہوگا, یہ ایک جگہ رہنے والے کے لیے بھی استعمال ہوگا, یہ ہم زمانہ ایک ساتھ انہوں نے جو دیکھا ہے یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوگا. اور اس عام حصے کے, یعنی یہ تو عام ہے نا, اس کے علاوہ مصاحبت بدنی ہو, یعنی کہ ایک جیسا دکھنا وغیرہ, ایک جیسی خوبیاں, ایک جیسی خاصیتیں, جو کہ اصل اس لفظ کی اصل اور اکثر ہے, یعنی اکثر یہی معنی اس کے آتے ہیں. اچھا, یا پھر یہ بذریعہ عنایت اور ہمت کے ہو, یعنی تائید دینے کے, ساتھ دینے کے, تائید دینے کے, ساتھ دینے کے, چاہے زمانہ ایک نہ ہو چاہے مکان ایک نہ ہو بظاہر. اب کہتے ہیں جیسے کہ شاعر نے کہا لئن غبت عن عینی کما غبت عن قلبی, اگر تو میری نظروں سے غائب ہے تو کیا ہوا, میرے دل سے اوجھل تھوڑی ہوا ہے. تو حالانکہ وہ اس نے اسے دیکھا نہیں ہے, اس نے اس کو بظاہر دیکھا نہیں ہے, لیکن یہ اس کے طریقے پہ, اس کے کردار پہ, اس کی زندگی پہ ایسا عمل کرتا ہے گویا یہ اس کا بالکل آئینہ بن جاتا ہے, گویا یہ بالکل اس کا آئینہ بن جاتا ہے. اس لفظ کے لیے صاحب اور اس کے فعل کے لیے صحبتن اور اسی کے لیے صاحب یعنی صحابہ جمع لفظ استعمال ہوا ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, پھر یہی جیسے میں ابھی عرض کہتا کہ اس کے دو معنی ہیں نا, ایک تو یہی جو ہم نے پڑھا, دوسرا اس کے جو معنی ہیں وہ بطور انتساب کے ہوتا ہے, یعنی کہ کسی کو کسی کی طرف منسوب کیا جائے. یاد رکھیں ہم ابھی اس کے اصطلاحی معنوں پر بحث نہیں کر رہے, ہم اس کے لغوی معنوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں. اس کے اصطلاحی معنوں کے حوالے سے, اس کی تعریف کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کے لغوی معنی واضح ہو جائیں گے تو ہمیں کئی چیزیں آگے سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. آپ دیکھیں کہ ابھی جو آج کل ہوا ہے نیٹ کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, جو یعنی چند مفکرین اور چند اسکالرز اور چند تاریخ دان اپنے گمان کے اندر جو بہت بڑے تاریخ دان بنے ہوئے ہیں,
یا وہ لوگ کہ جو یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بخاری مسلم کی روایات سنا رہے ہیں. کیا سنا رہے ہیں بھائی؟ صحابہ کی تنقیص پر مبنی باتیں کر کے، صحابہ کی مخالفت کر کے، صحابہ کے خلاف زبان درازی کر کے، لوگوں کی نظروں میں صحابہ کا مقام نعوذ باللہ گرا کے، اور سامنے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم تو آپ کے سامنے بخاری مسلم کی روایات پڑھ رہے ہیں، اور اگر رد کرنا ہے تو بخاری مسلم کا رد کرو. تو مسئلہ کیا ہے کہ چونکہ ہمیں ان باتوں کی باریکیوں کا بعض مرتبہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس قسم کے جو جادوگر، اس قسم کے ایمان کے ڈاکو، یہ ہمارے یعنی ایمانوں کو لوٹ لیتے ہیں اور ہم سے وہ کاروائیاں بعض مرتبہ کروا دیتے ہیں، ہم سے وہ باتیں کروا دیتے ہیں جو ایمان کے ہی سراسر خلاف ہیں. ہم جب اس پوری یعنی بات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو یقین کریں ہر سلیم الفطرت اور صحیح العقل آدمی یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا یہ موضوع صرف لفظی بحث نہیں رکھتا، اس کے اندر واقعی ہمارا ایمان پوشیدہ ہے. صحابہ لفظ صاحب بمعنی دوست، بمعنی ساتھ دینے والا، چاہے وہ ساتھ دینا زمانے کے اعتبار سے ہو، مکان کے اعتبار سے ہو، سیرت و کردار کے اعتبار سے ہو، کسی یعنی منصوبے، کسی مشن، کسی یعنی کام کے اعتبار سے ہو. یہ تو معنی ہے نا. ایک ہے انتصاب، ایک چیز کیا ہے کہ کوئی یعنی دو افراد کے اندر کوئی چیز ایک جیسی ہے، اس کو اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اس کو اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. اب جیسے اس کی میں آپ کو مثالیں سمجھاؤں، سمجھیے گا ذرا اس بات کو. یہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر ہے 82. اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. بھائی میرے توجہ کریں، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کرے، اولئک اصحاب الجنہ یہ کون لوگ ہیں؟ اب اصحاب الجنہ کے سب معنی کیا کرتے ہیں؟ جنت والے. ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا یہ جنت میں جانے کا باعث ہے. ایسا آدمی جنت کی ملکیت کو پا لیتا ہے. تو اللہ نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. سمجھے ہو بات میری یا نہیں؟ اب مثال کے طور پہ اصحاب الاسلام کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ میری بات کو سمجھے ہیں یا نہیں؟ یہ معنی ذہن میں رکھنا، یہ آگے ہمیں ایک نقطہ سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر یعنی پچھلے اقوام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قوم ابراہیم و قوم لوط، ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم، وہ اصحاب مدین، وہ اصحاب مدین. اب اصحاب مدین، مدین یعنی مدائن کا قدیم نام ہے، شام کا، اس وقت شام کی پٹی پہ لگتا تھا. وہ اصحاب مدین معنی مدین میں رہنے والے. اصحاب مدین کے معنی کیا ہوئے؟ مدین میں رہنے والے. پھر اسی طرح یہاں پر آگے آیت نمبر 51 ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ کہ جن کی صبح شام کی کوشش یہ لگی ہوئی ہے وہ ہمیں ہماری آیتوں کے معاملے میں عاجز کریں. اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ اصحاب الجحیم ہیں. جحیم جہنم، جحیم جہنم کی صفت ہے یعنی ذلیل کر دینے والی. اولئک اصحاب الجحیم. اب میں نے کیا ہوں گے؟ یہ کیا ہیں؟ جہنم والے. اولئک اصحاب الجنہ وہ کیا ہے؟ جنت والے. اولئک اصحاب الجحیم یہ کیا ہے؟ جہنم والے. تو اصحاب الاسلام کیا کہلائیں گے؟ اسلام والے. یہ نقطہ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے. یہ انتصاب کی بحث ہے.